ثنا ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اسٹڈی کے لیے دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی دوستی عباس نام کے لڑکے سے ہو جاتی ہے۔ عباس ایک اوباش لڑکا تھا اور اس کے دوست بھی اس کی طرح تھے۔ عباس ایک بہت ہی امیر لڑکا تھا۔ ثنا اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ ثنا اس کی محبت میں گرفتار ہو کے ہاسٹل چھوڑ کر ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگی۔ دونوں ساتھ یونیورسٹی جاتے اور ساتھ ہی واپس آتے۔ وہ عباس سے نکاح کے بغیر اس کی بیوی کا کردار نبھا رہی تھی، جسے عام زبان میں ہم زنا کہتے ہیں۔ ثنا کی کلاس کی لڑکیوں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کا بھروسہ مت توڑو اور اپنی عزت خراب مت کرو۔ وہ یہ کہہ کر خاموش کرا دیتی، میری زندگی ہے، میں جو چاہے وہ کروں، اپنے کام سے کام رکھو۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ ثنا عباس سے بار بار کہتی کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، پر عباس ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سب اسی طرح چلتا رہا۔ ثنا نے بہت ہوشیاری دکھائی اور ان سب کا علم تک ہونے نہیں دیا اپنے ماں باپ کو۔ ثنا حاملہ ہو گئی تھی۔ اس نے عباس کو بتایا۔ عباس کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ عباس نے 2 دن تک ثنا سے بات نہیں کی۔ جو شخص 2 سال تک ثنا کی محبت کے گیت گاتا رہا، وہ اب ثنا کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا۔ ثنا بھی عباس کے اس رویے سے بہت پریشان تھی اور ایک پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب عباس رات کو دیر سے گھر آتا اور سو جاتا۔ ثنا پوری رات رو رو کے گزار دیتی، پر اس کا کوئی اثر عباس پر نہیں پڑتا۔ ایک دن عباس کے قریبی دوستوں کو عباس کی موجودگی میں گھر بلایا اور ساری بات ان کو بتائی اور کہا، بھائی پلیز آپ عباس کو سمجھائیں، یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا کیا قصور ہے۔ عباس کے دوست عباس کی طرح ہی تھے۔ ان میں سے ایک دوست بولا، عباس تم دونوں نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو ثنا بولی، بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں۔ عباس سے یہ سن کر عباس ہنسنے لگ گیا اور ثنا سے کہا، تم کمرے سے باہر جاؤ۔ ثنا نے کہا، میں باہر نہیں جاؤں گی، جو بات ہوگی میرے سامنے ہوگی۔ عباس نے غصے میں ثنا کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ ثنا یہ برداشت نہیں کر سکی اور دروازے کے پاس ہی بے ہوش ہو گئی۔ عباس کو اس کا علم بھی نہ ہوا اور وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ثنا کو جب ہوش آیا تو کمرے سے جو آوازیں سنائی دی وہ یہ تھی، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ پیٹ سے ہو گئی ہے تو کیا ہوا، اس کو اسپتال لے جا کے سارا کام سیدھا کروا لوں گا، اور پتہ نہیں کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ میرا ہے یا کسی اور کا ہو سکتا ہے، تم میں سے کسی ایک کا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور کا ہو پر میرا نہیں ہے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہ ہو سکی وہ میری کیا ہوگی؟ جس لڑکی نے 2 سال میرے بیڈ پر میری راتیں رنگین کی، کیا وہ لڑکی مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی؟ بس 2-3 دن اسپتال لے جا کر اس کا ابورشن کرواتا ہوں، پھر 2 سال اس کے ساتھ اور مزے کر کے اس کو اپنی زندگی سے دفع کر دوں گا۔ اب میرا ارادہ نہیں کہ اس سے شادی کروں، مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے، مزے کرو، اور تم لوگ بھی زیادہ حاجی مت بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھے پتہ ہیں۔ یہ سن کر سب دوست ہنسنے لگ گئے۔ ان میں سے ایک دوست بولا، یار عباس ہمارا حصہ ہمیں کب ملے گا؟ تو عباس نے کہا، ارے یار یہ ہم سب کی ہی ہے، بس یہ بچے والا چکر ختم کروا دوں تو سب مل کر مزے کریں گے۔ کل رات کو جب بستر گرم کروں گا تو ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور پھر یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ ثنا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی اور اپنا کمرہ لاک کیا اور پوری رات اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں پہ روتی رہی۔ صبح 5 بجے عباس نے دروازہ بجایا تو ثنا نے ہنستے ہوئے دروازہ کھولا۔ عباس اپنے چہرے پر مسکان سجائے اپنے پلان کو ترتیب دے رہا تھا۔ عباس نے ثنا سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں ڈپریشن میں تھا،
چلو میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا بیڈ پر چلا گیا اور ہنستے ہوئے اپنی قمیض اتارنے لگا۔ ثنا نے عباس کے سینے سے لگتے ہی عباس کے سینے میں چاقو اتار دیا۔ عباس چند منٹوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ثنا کی حالت خراب ہو گئی تھی، خون میں لت پت وہ زمین پر لیٹ گئی تھی اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس طرح صبح کے 7 بج گئے۔ وہ اٹھی، عباس کی لاش بیڈ پر پڑی تھی۔ ایک لات عباس کو ماری، اس کی گردن گھوم گئی۔ کپڑے چینج کیے اور گھر سے چلی گئی۔ وہ خود سے باتیں کرتی رہی۔ وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، پر پچھتانے کا کیا فائدہ، اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ۔ میرا انجام یہی ہونا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا اور ان کا مان توڑا، اپنے بہن بھائیوں کو دھوکہ دیا، ایک اجنبی کی خاطر اپنی عزت و آبرو سب لٹا دی۔ نہیں نہیں، یہ بھی کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے روڈ پہ آتے ہوئے ٹرک کے سامنے چھلانگ لگا کر اپنی جان گنوا دی۔ آج کل یونیورسٹیوں کی کمی اور ہائی میرٹ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے۔ اس طرح وہ لڑکیاں گھر کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ ان پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں اپنی حفاظت کر لیتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی۔ کو ایجوکیشن لڑکیوں کی سوچ بدل دیتی ہے، کیونکہ کلاس ٹائم میں بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اپنا جیون ساتھی ڈھونڈ لیتی ہیں۔ ان سب میں سے کوئی بھوکا بھیڑیا کسی معصوم لڑکی کو دبوچنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو اپنی حفاظت اور اپنے ماں باپ کی عزت یوں نہ خراب کرو۔ لڑکیوں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، تو پلیز اپنے ماں باپ کا مان رکھیے۔ ماں باپ آپ کو نہیں دیکھ رہے، پر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو کیسی لگی گائز اسٹوری آپ کو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔